أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر تیار کرو، جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں، یعنی استقامت رکھنے والے ہوں، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو انکار کرنے والوں پر 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے۔ یعنی اگر 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں ایمان والے تو 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر ایمان والے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرة یغلبوا 200 وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہے کہ ابھی تم میں اسلحے کی کمی اور کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لیے یہ شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دیں۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ نے لکھا نہ ہوتا، اللہ نے پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کے بدلہ میں تم کو بڑی سزا ملتی۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خبر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا۔ جو تم سے لے لیا گیا ہے تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آج تقریباً 6واں دن ہے درس قرآن، غزوہ بدر کا واقعہ پیش ہو رہا ہے،
مختلف پہلوؤں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے اشکالات ہیں، قرآن کے ذریعے سے دور ہوتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ رونما ہوا، غزوہ بدر کے اندر کافروں کے 70 آدمی قتل کر دیے گئے، 70 قید کر لیے گئے۔ بعد میں مشورہ ہوا، مشورہ یہ ہوا یہ جو 70 قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ چند صحابہ جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ایک طرف، باقی سارے صحابہ ایک طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طرف۔ مشورہ یہ دیا، اور دونوں کے مشورے معتدل تھے، دین کے غلبے کو سامنے رکھنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کیا جائے، یہ جو قیدی ہیں ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا، جو ہم پیسے لیں گے اس سے اسلام کو ترقی ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا ہماری رحم دلی کو دیکھ کر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، نفری کے لحاظ سے بھی اسلام میں ترقی ہو جائے گی، اور مالی لحاظ سے بھی اسلام کو طاقت ملے گی۔ اب نیت تو ٹھیک تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں ستایا تھا، لیکن ہمارا دل اتنا نرم ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بیچارے دوزخ میں جلیں۔ کیوں؟ یہ کافر ہیں، ابھی ہم قتل کریں گے سیدھا جہنم میں جائیں گے، اور اگر ہم ان کو معاف کر دیں تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے دیں، یہ دوزخ سے بچ جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، انہوں نے بھی مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رائے تو یہ ہے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا تھا، آج یہ ہمارے ہاتھ لگے ہیں، جو جس برادری کا ہے اس کی برادری کا کافر اس کے ہاتھ دو اور اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس لیے اگر ہم آج ان کو معاف کریں گے، کل جا کر یہ پھر اسلام کو تکلیف دیں گے، نقصان دیں گے۔ میں آج ہی سے کفر کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہوں۔ کثرت رائے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فیصلہ فرما دیا، جو فیصلہ زیادہ اصحاب کا تھا کہ ان سے فدیہ لے لو۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، کیوں؟ رائے دینا اختیار ہوتا ہے، لیکن امیر صاحب جو فیصلہ فرما دیں اس پہ خاموشی اچھی ہوتی ہے۔ اب رائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چکے، لیکن فیصلہ وہ آیا جو دوسروں نے مشورہ دیا تھا۔ اللہ کی قدرت، اب اوپر سے اللہ کا فیصلہ آ رہا ہے، اور اللہ پاک نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمایا میرے محبوب رائے وہی ہے،
فیصلہ وہی ہے جو رائے فاروق اعظم نے دی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات زمین پہ بولتے تھے اللہ پاک قرآن بنا کر نازل فرماتے تھے۔ صرف یہ ایک جگہ نہیں ہے، کم و بیش 27 جگہیں ایسی ہیں، میں نے خود غور کیا ہے 27 جگہیں ایسی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں اللہ پاک وحی کے ذریعے قرآن نازل فرما دیتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی، کچھ صحابہ نے یہ بھی مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر تو تہمت لگ گئی ہے، آپ کے پاس عورتوں کی کمی ہے، آپ کسی اور سے شادی فرما لیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بتا دو، جب آپ کا نکاح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو رہا تھا، یہ انتخاب ہم نے کیا تھا یا کسی اور نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انتخاب اللہ پاک نے کیا تھا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں عائشہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشمی کپڑے میں ایک تصویر لے کر آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب کی صورت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زہری نقشہ ہو، تصویر لے کر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، آپ اس غلاف کو کھولیں۔ جب میں نے اس کپڑے کو کھولا اندر سے تصویر نکلی، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے اس عورت کے ساتھ آپ کی شادی کرانی ہے، آپ کا نکاح کرانا ہے، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو کہو کیا اس عورت کو تم پسند کرتے ہو کہ نہیں، میرا انتخاب ہے کہ میں نے آپ کا نکاح اس سے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات فرما رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں عائشہ پتہ ہے وہ کس کی تصویر تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دیں۔ فرمایا عائشہ وہ تیری تصویر تھی۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ میں نے ایک دفعہ جمعے پہ بیان کیا، ایک نام کا اہل حدیث جمعے کے بعد ساتھیوں کو گمراہ کرنے لگا، مولوی صاحب اج پٹڑی تو لے گئے، اس ویلے تک کیمرے ہی کوئی نہ ہوندے، یہ تصویر کتھوں آ گئی؟ ساتھی میرے پاس آئے، میں نے کہا ویسے تو آپ نے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے لیکن اس نے بخاری شریف پڑھی بھی نہیں ہے۔ مار گل شیر صاحب گواہ ہیں، میں اسی وقت الماری سے بخاری شریف لے کر آیا، میں نے عوام کے سامنے رکھ دی، میں نے کہا یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ بعد میں ساتھیوں نے اس کو بتایا کہ قاری صاحب نے تو حدیث کی کتاب بھی دکھائی ہے اور اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگا پھر میرے مطالعے سے نہیں گزری تو پھر فتویٰ تو نہ لگانا، ضمناً بات کر رہا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں یہاں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جب اس کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، اس کے ساتھ نکاح کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کا انتخاب اللہ پاک نے کیا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ پہ چھوڑ دو، جو خدا آپ کے جسم پر
آپ کے بستر پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ خدا آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے آنے دے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، بڑی عجیب بات ہے، اللہ کرے مجھے یاد رہے۔ تو جب یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کی نا، فوراً وہی آنا شروع ہو گئی۔ کم و بیش 18 آیات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں نازل ہوئی، سبحان اللہ، اور فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، فرمایا میرے محبوب پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ فرمایا میرے محبوب جب آپ پاک تھے تو ہم نے آپ کے لیے عورتوں کا انتخاب بھی پاک کیا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان لگا ہے۔ فرمایا یہ عورت بھی پاک ہے، آپ بھی پاک ہو۔ تو اس وقت بھی فاروق اعظم بولے تھے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ بہت دور چلا گیا ہوں، یہاں ایک بات کرتا جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، دشمن نے آ کر چھرا مارا، شدید لہو لہان زخمی ہو گئے۔ جب یوں محسوس ہوا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹے جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھو کہ اگر میں اسی حالت میں انتقال کر جاؤں، اگر آپ اجازت دیں تو میری چارپائی، میرا جنازہ، میری قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں بنا دی جائے، اگر آپ اجازت دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے دو باتیں ارشاد فرماتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرماتی ہیں، ان کے بیٹے سے کہا کہ تیرے ابو نے میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے، اب میں یہ بات ٹال نہیں سکتی۔ جس وقت سارے لوگ پریشان تھے، میرے بارے میں کوئی رائے دینے والا نہیں تھا، اس وقت فاروق اعظم نے میری طرفداری اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ ایسے انداز میں کی ہے کہ اللہ نے بھی قرآن نازل کیا ہے، میری گواہی دی تھی، میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، میں اب ٹال نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اب اگر تیرے ابو ادھر آنا چاہتے ہیں تو پھر میں وصیت لکھتی ہوں، مجھے کہیں اور دفنا دینا، اگر میری قبر بھی وہاں بن جائے تو دشمنان صحابہ میں سے کوئی بول نہ پڑے کہ غیر محرم بھی ادھر ہے اور عائشہ صدیقہ بھی ادھر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت بھی صحابہ پر لوگ اٹیک کرتے تھے، اب تو زیادہ ہے نا۔ تو بات عرض کر رہا تھا، یہاں بھی اللہ کا قرآن بولا۔ اسی طرح اگر گنتا جاؤں 27 جگہیں ایسی ہیں، میرا ذہن ہے کبھی گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا کر پوری 27 آیات کا شان نزول ریکارڈ کراؤں اور یوٹیوب پر ڈالوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے اندر کتنا مقام ہے، کتنا درجہ ہے۔ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دروازہ توڑا اور آگ لگا دی، بالکل جھوٹ ہے۔ تو بہت دور چلا گیا ہوں، تو یہاں بھی دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے
اور اللہ کیا فرماتے ہیں، اگر پہلے سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اگر پہلے سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو شاید کہ اللہ کا عذاب آ جاتا۔ پہلے سے بات سے کیا مراد ہے؟ دوبارہ آیات پڑھتا ہوں، ترجمہ کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کسی نبی کے لیے یہ شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دیں۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ آیت نمبر 68 سورۃ انفال 10واں پارہ۔ اگر اللہ نے پہلے سے یہ بات لکھی نہ ہوتی جو کوئی تم لوگوں نے لیا ہے اس کے بدلہ میں تم کو بڑی سزا ملتی۔ کیا لینا ہے کہ یہ جو کافر ہیں ان کے بدلے کیا لیا جائے؟ فدیہ لے لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رائے دے رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ اور جب فیصلہ وہ ہوا، اللہ نے فیصلہ وہ کیا جو فاروق اعظم نے رائے دی تھی۔ تو پہلے سے بات لکھی سے کیا مراد ہے؟ میں نے تفسیر میں پڑھا، پہلے سے بات لکھی سے مراد یہ ہے کہ جو مال غنیمت ہے پہلے انبیاء کی امت کے اندر جنگ کرنے کے بعد حرام تھا، حلال نہیں تھا۔ پہاڑی پہ رکھا جاتا، آگ آتی، راکھ ہو جاتی۔ لیکن اب اللہ پاک نے ازل سے اپنی مشیت میں پہلے لکھ دیا تھا کہ میرے نبی کی امت کے زمانہ کے اندر میں نے وہ مال اپنے نبی اور اپنے نبی کی امت پہ حلال کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے یہ بات پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اگر لکھی نہ جاتی تو پھر اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتے۔ آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے عمر، اگر تم دونوں کی رائے ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم دونوں کی رائے ایک طرف ہوتی میں کبھی دوسری طرف فیصلہ نہ کرتا، لیکن میں نے کثرت رائے اور ابو بکر صدیق کی رائے کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے، لیکن حکم وہی ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔